صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے، یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے مشرک کے اور وہ جو دل میں بغض رکھ لے. اس وجہ سے شرک نہیں کرنا اور دلوں میں بغض نہیں رکھنا. باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے. شب برات کے ثبوت کے لیے جو احادیث پیش کی جاتی ہیں وہ درجہ ثبوت تک نہیں پہنچتی. مثال کے طور پر سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، رجب کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے قرآن کو تمام کلاموں پر، شعبان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے مجھے تمام انبیاء پر، اور رمضان کو تمام مہینوں پر ایسے ہی فضیلت ہے جیسے اللہ تعالیٰ کو تمام مخلوق پر. یہ روایت غنیت الطالبین کی ہے، والیوم 1 ہے، پیج 680. یہ حدیث موضوع ہے، من گھڑت ہے، جیسا کہ ملا علی قاری، حافظ ابن حجر اور امام سخاوی اور دیگر محدثین نے اس بارے میں وضاحت کی. یعنی اس حدیث پر یقین کیسے کیا جا سکتا ہے؟ یہ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی نہیں ہیں، یہ تو کسی نے خود بیٹھ کے بنائے، من گھڑت روایت. تو شعبان کی جو فضیلت ہے وہ اپنی جگہ پر، لیکن ہم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر کسی اور کو ترجیح نہیں دے سکتے، ہم کسی اور کی بات کو افضل قرار نہیں دے سکتے. یہ ہمارے ایمان کا معاملہ ہے. ہم سنی سنائی ہر بات پر یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے جھوٹا ہونے کے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ ہر سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے دوسروں کے سامنے بیان کر دے. تو یہ تحقیق یہ ہے کہ یہ موضوع اور من گھڑت روایت ہے. ملا علی قاری کی بات کی، حافظ ابن حجر جنہوں نے صحیح بخاری کی پہلی شرح لکھی فتح الباری کے نام سے، اور اسی طرح سے ہم نے یہ دیکھا کہ امام بخاری اور دیگر محدثین نے بھی اس کی وضاحت کی ہے. دوسری روایت جو پیش کی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے نصف شعبان کی رات کو 13 رکعت نماز پڑھی اور ہر رکعت میں 30 بار قل هو اللہ احد پڑھی تو اس کی سفارش ان 10 آدمیوں کے بارے میں مقبول ہوگی جس پر جہنم واجب ہو چکی ہوگی. یہ بھی حدیث نہیں ہے، موضوع اور من گھڑت بات ہے. دین میں کسی من گھڑت بات کی کوئی گنجائش نہیں ہے. اس نے بات کیا ہے 13 رکعت نماز پڑھنے کی، لہذا جو نیت کیے بیٹھا ہے کہ میں نے یہ نماز پڑھنی ہے اسے اللہ تعالیٰ سے خوف رکھنا چاہیے، کیونکہ یہ بدعت ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل محدثۃ بدعۃ، دین میں ہر نئی بات بدعت ہے. وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، ہر بدعت گمراہی ہے. وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی آگ میں لے جانے والی. اس لحاظ سے اگر آپ دیکھیں تو یہ دین کا حصہ نہیں ہے، یہ تو ابلیسی ایجنڈا ہے، من گھڑت روایات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا، جس نے جان بوجھ کر مجھ پر جھوٹ باندھا، فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، اس کو چاہیے کہ اپنا ٹھکانہ آگ میں بنا لے. تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھ کر آگ میں ٹھکانہ بنانے کی بات ہے. اور ایسی کتابیں جن میں یہ روایات کی گئیں کتنے لوگوں کو آگ میں لے جانے کا سبب بن رہی. تیسری روایت ہے سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میں نے ایک رات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بستر سے گم پایا، سو میں آپ کی تلاش میں نکلی اور آپ کو بقیع کے قبرستان میں پا لیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نصف شعبان کی رات کو آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں، اور اس رات کو قبیلہ بنو کلب کی بھیڑوں کے بالوں سے بھی زیادہ لوگوں کی مغفرت فرماتے ہیں. یہ روایت ترمذی کی ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں 2 مقامات پر انقطاع ہے. حجاج بن ارطاد کا یحییٰ بن کثیر سے اور یحییٰ کا عروہ سے سماع یعنی حدیث کو سننا ثابت نہیں. ان 2 وجوہات کی بنیاد پر یہ روایت ضعیف ہے.
اس وجہ سے اس روایت کو قبول نہیں کیا جا سکتا۔ چوتھی روایت ہے سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شعبان کی 15ویں رات ہو تو اس رات کا قیام کیا کرو اور اس دن کا روزہ رکھا کرو، بے شک اللہ تعالیٰ اس رات کو غروب آفتاب سے ہی آسمان دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور یہ اعلان کرتے ہیں، خبردار کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے تاکہ میں اس کو معاف کر دوں، کون ہے جو مجھ سے رزق طلب کرے تاکہ میں اس کو رزق عطا کروں، کون ہے مصیبت زدہ کہ میں اس کی مصیبت کو دور کر دوں، سن لو فلاں فلاں کون ہے۔ اعلانات کا یہ سلسلہ جاری رہتا ہے یہاں تک کہ صبح صادق طلوع ہو جاتی ہے۔ سنن ابن ماجہ کی روایت ہے، لیکن اس حدیث کی سند میں ابو بکر بن عبداللہ ابن ابو سہیرہ ہے جو خود احادیث گھڑتا تھا۔ یوں ہم دیکھتے ہیں کہ یہ روایت بھی قابل قبول نہیں ہے، کیونکہ اس روایت میں جو ایک شخص ایسا ہے جو احادیث گھڑتا تھا، اس کی روایت قابل قبول نہیں ہے۔ پانچویں روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شعبان سے شعبان تک موتوں کے فیصلے کیے جاتے ہیں، حتیٰ کہ ایک شخص نکاح کرتا ہے یا اس کی اولاد ہوتی ہے جبکہ اس کا نام مردوں کی فہرست میں داخل کیا جاتا ہے۔ حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں والیوم 4 پیج 138 میں یہ روایت نقل کی اور اس کو مرسل قرار دیا ہے۔ اگر آپ لوگ چاہیں کہ اس بارے میں مزید تفصیلات دیکھیں تو ملا علی قاری کی تصنیف ہے موضوعات کبیر، یعنی بڑی بڑی جو گھڑی ہوئی احادیث ہیں انہوں نے ایک جگہ جمع کر دیا انہیں، ان سے آپ کو اندازہ ہو سکتا ہے کہ کون کون سی گھڑی ہوئی روایات ہیں، ان روایات سے بچ جانا چاہیے۔ پھر ہمیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ اس رات میں جو کام انجام دیے جاتے ہیں، کچھ کام تو ایسے ہیں جن کا تعلق براہ راست حدیث سے ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، تو وہ احادیث جو ہیں وہ ضعیف ہیں یا موضوع من گھڑت ہے۔ ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ کام جو احادیث سے نہیں ملتے ان کا آغاز کیسے ہوا، جیسے آتش بازی کا سلسلہ کیسے شروع ہوا۔ آپ نے بھی دیکھا ہوگا ان دنوں میں خوب لوگ جو ہیں وہ بچے خاص طور پر اور اسی طرح بڑے بھی ساتھ مل جاتے ہیں اور آتش بازی کا کاروبار خوب چمکتا ہے۔ تو آتش بازی کی ابتدا کیسے ہوئی؟ برامکا ایرانیوں اور مجوسیوں کا مشہور خاندان تھا۔ مجوسی اور آتش پرست لوگ آتش کدے کی آگ روشن کرنے والے اور اس کی نگرانی کرنے والے کو برمک کہتے تھے۔ اب یہ بات کلیئر ہو گئی کہ برمک کون ہے، یعنی جو آتش کدے کی آگ کو بجھنے نہیں دیتا تھا، اور یہ مجوسیوں کے ہاں سب سے بڑا مذہبی عہدہ تھا، کیونکہ ان کے یہاں سب سے بڑی عبادت آتش کدہ کی آگ جلانا تھا کہ وہ آگ بجھنے نہ پائے۔ مسلمانوں کی آمد کی وجہ سے برمک کے عہدے ختم ہو گئے اور برمکی خاندان کے لوگوں نے اسلام کا لبادہ اوڑھ لیا، لیکن درون خانہ آگ کی محبت دل میں پروان چڑھتی رہی۔ جب بنو عباس نے بنو امیہ سے اقتدار چھیننا چاہا تو انہوں نے اس قسم کے نو مسلم اجمیوں سے تعاون کیا، جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ ایرانی امور سلطنت میں شامل ہو گئے اور برمکی خاندان نے حکومت اسلامیہ میں بڑے بڑے عہدے حاصل کر لیے۔ خالد برمکی تو عہدہ وزارت تک جا پہنچے، اور 163 ہجری میں جب خالد کا انتقال ہوا تو خلیفہ ہارون الرشید نے اس کے بیٹے یحییٰ برمکی کو قلم دان سونپ دیا۔ سابقہ آتش پرست ہونے کی وجہ سے اس نے مقدس آگ روشن کرنے کا بڑا ہی عجیب طریقہ دریافت کیا، اور بالخصوص شعبان کی 15ویں رات کو نیک اعمال سے منسوب کر کے اس رات کو کثرت سے چراغاں کیا گیا۔ آگ روشن کرنے کا مقصد لوگوں کے دلوں اور ذہنوں میں آگ کا تقدس پیدا کرنا تھا۔ مساجد میں چراغاں کی بدعت کو بھی اسی نے ایجاد کیا تاکہ وہ سب لوگ آگ کی پوجا کر سکیں۔ پھر زمانے کے ساتھ ساتھ اس میں تبدیلیاں ہوتی گئیں اور معاملہ وہاں تک جا پہنچا ہے جو آپ سب لوگ دیکھ رہے ہیں۔ یہ واقعہ اگر آپ دیکھنا چاہیں تو تحفۃ الاحوزی جو ترمذی کی شرح ہے اس سے دیکھ سکتے ہیں، مرآت المفاتیح میں بھی یہ واقعہ موجود ہے۔ یہاں سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ دین کیسے بدل جاتا ہے۔
یعنی اصل دین کچھ اور ہے۔ جب تحقیق نہیں کی، جب سنی سنائی پہ بلیو کیا، جب آبا کی رسوم کو دین مان لیا، تو پھر وہی کرنا شروع کر دیا جو آبا و اجداد کو اور معاشرے کے افراد کو دیکھا۔ تو دین وہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجا اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے، جس کو آپ نے قائم کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں اسی دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور جو حدیث ہم نے، بنیادی حدیث ہم نے شعبان کی 15ویں کے حوالے سے دیکھی ہے، 15 شعبان کے حوالے سے، یہ حق ہے، صحیح حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی طرف جھانکا اور اللہ تعالیٰ نے، یہاں حدیث کے الفاظ دیکھیے، تمام مخلوقات کو بخش دیتے ہیں ماں سوائے مشرک کے اور وہ جو دل میں بغض رکھ لے۔ اس وجہ سے شرک نہیں کرنا اور دلوں میں بغض نہیں رکھنا۔ باقی اللہ تعالیٰ سے آپ دعا کرنا چاہیں، جس وقت بھی چاہیں دعا کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ تقاریب منعقد کریں گے تو آپ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی شریعت کی مخالفت کریں گے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت کریں گے۔ لوگ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے رسول اللہ نے نہیں کیا، لیکن ہم نیکی کے کام ہیں بہت سارے جو عام طور پر نہیں ہوتے، چلو کر بھی لیں تو کیا فرق پڑتا ہے۔ بات یہ ہے کہ رب العزت نے حکم دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول کے آگے پیش قدمی نہ کرو۔ پیچھے چلنے کا حکم ہے، آگے قدم ڈالنے کا، آگے قدم بڑھانے کا حکم نہیں ہے۔ اس لیے آج تک جو جو غلطیاں ہوئی ہیں اپنے رب سے معافی مانگ لیجئے اور آئندہ کے لیے توبہ کر لیجئے، کیونکہ یہی سچا راستہ ہے۔ باقی ہر ایک نے جو کام کرنا ہے اسے اسی صورت میں انجام دینا چاہیے کہ مجھے اپنے رب کو جواب دینا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جواب دہی کے تحت عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں حق اور سچ کو سمجھنے اور باطل کو سمجھ کر اس سے اجتناب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں جہاں تک رکھا ہے اسی لمٹ کے اندر ہمیں رہنا چاہیے۔ کتنی پیاری دعا ہے، اللہم ارنا الحق حقا، اے اللہ مجھے حق کو حق کر کے دکھا دے، ورزقنا، اور ہمیں رزق عطا فرما دے، اتباعہ، اس کی اتباع کی، یعنی جو حق ہے اللہ ہمیں حق کو حق کر کے دکھا دے اور ہمیں اس کی اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ وَأَرِنَا الْبَاطِلَ بَاطِلًا، اے اللہ ہمیں باطل کو باطل کر کے دکھا دے اور ہمیں اس سے اجتناب کی توفیق عطا فرما دے۔ یعنی اللہ جانتا ہے حق کیا ہے اور باطل کیا، اس نے وضاحت کی اپنی کتاب میں اور اپنے رسول کے حوالے سے۔ اللہ تعالی ہم سب کو حق دیکھنے، سمجھنے، قبول کرنے کی اور اپنے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو کھانا اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے خلاف خاص دن منائے جاتے ہیں، ان دنوں میں بنایا جاتا ہے، ان دنوں میں بانٹا جاتا ہے، پھر اس کو کھایا جاتا ہے، جائز نہیں ہے، استعمال بھی جائز نہیں ہے، کیونکہ وہ کھانا نہ اللہ کی خاطر ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ اسے بنانے کا حکم دیا ہے۔ آپ اگر دین کی خاطر، اگر آپ ثواب کی خاطر ایک کام کو کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ ریفرنس دیجئے، ثبوت دیجئے کہ اللہ کے رسول نے یہ عمل کیا، اور اگر اللہ کے رسول نے نہیں کیا تو لازم آتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے، نعوذ باللہ، یا اللہ تعالیٰ بھول گئے، اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی صحیح رہنمائی نہیں کی، ہم صحیح رہنمائی تک پہنچیں۔ کیا رب العزت نے نہیں فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دی؟ تو اگر رسول اللہ نے نہیں کیا، آپ کا عمل یہ ثابت کرتا ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ دین مکمل نہیں ہے، ہم دین کو مکمل کر رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، یہ بہت بڑا فساد ہے۔ دین وہی ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے اور وہیں پہ ختم ہو گیا۔ اب اس سے آگے ہم نے نئے راستے تلاش نہیں کرنے۔ سچائی کا راستہ ایک ہے، صراط مستقیم ایک ہے، جس پر اللہ کے رسول چلے اور اللہ والے ہمیشہ سے اس راستے پہ چلتے رہیں اور قیامت تک چلتے رہیں گے انشاءاللہ۔ اور اللہ سے یہ دعا کریں اہدنا الصراط المستقیم، اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے۔